نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسانوں پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اپنے ان بے شمار انعامات کا تذکرہ اس انداز میں فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کے انعامات کا شکر ادا کرنا چاہو گے تو اس کا شکر ادا نہ کر سکو گے۔ یعنی انسان کی زندگی میں اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں موجود ہے، اور ہم اللہ رب العزت کا شکریہ کسی بھی حال میں ادا نہیں کر سکتے، اور ہم اللہ کی ان نعمتوں کا، ان احسانات کا بدلہ نہ تو ادا کر سکتے ہیں اور نہ اس بدلہ ادا کرنے کی ہمارے اندر طاقت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس نے زبان سے میرا شکر ادا کر لیا ایک دو مرتبہ بھی انعامات پر تو وہ میرا شاکر بندہ بن جائے گا، ورنہ حقیقت میں تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا ہی نہیں ہو سکتا اور نہ اللہ کی نعمتوں کو گنا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکو گے۔ میرے معزز دوستو، انسان دن اور رات اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن وہ ان کا شکر ادا نہیں کرتا۔ نعمتیں کیا ہیں اور اللہ کے کون کون سے انعامات ہیں جو روحانی طور پر، مادی طور پر ہمیں حاصل ہیں، اور ہم ان کو نعمت یا انعامات شمار ہی نہیں کرتے۔ مثلا جسمانی نعمتیں یہ اللہ کی دین ہے، روحانی نعمتیں یہ اللہ کی دین ہے، مالی نعمتیں یہ اللہ کی دین ہے۔ جسمانی نعمتیں جیسا کہ صحت ہے، بینائی ہے، دیکھنے سننے کی قوت ہے، ہاتھ پاؤں کا سلامت ہونا ہے، یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو جسمانی طور پر ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہمیں ان کے نعمت ہونے کا احساس تلک نہیں ہے۔ اسی طریقے پر اللہ رب العزت کی کچھ دنیاوی نعمتیں ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے کہ گھر ہے، اولاد ہے، روزی ہے، اور امن ہے، بارش ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو دنیاوی طور پر اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں اور ان سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن کبھی بھی ان کے نعمت ہونے کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ اسی طریقے پر اللہ رب العزت کی ہم پر کچھ روحانی نعمتیں ہیں، جیسا کہ ایمان ہے، قرآن ہے، نماز ہے، ذکر ہے، ہدایت ہے۔ یہ اللہ کی وہ روحانی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ ان پر بھی ہم اللہ کا جتنا شکریہ ادا کرے وہ کم ہے، اور ایمان کا ملنا یہ کوئی کم نعمت ہے، قرآن کا ملنا یہ کوئی کم نعمت ہے، نماز کی توفیق کا مل جانا یہ کوئی کم نعمت ہے، ذکر و اذکار کی توفیق کا مل جانا یہ کوئی چھوٹی نعمت ہے۔ یہ ساری کی ساری روحانی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور ان کو ہم نعمت نہیں سمجھتے یا اپنی کوتاہی کی وجہ سے اس طرف ہمارا بالکل ذہن ہی نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں اور ان کا بھی ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور نعمتیں صرف وہی نہیں ہے جو نظر آتی ہے، بلکہ نعمتیں وہ بھی ہے جو نظر نہیں آتی، جیسا کہ حادثات سے بچاؤ ہے، بیماری سے بچاؤ ہے، ناگہانی آفات کا ٹل جانا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں جن کو ہم نعمت خیال نہیں کرتے، تصور نہیں کرتے۔ یہ مذکورہ آیت ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے کتنے انعامات کے اندر جیتے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے ان نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کیا؟ اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ کی نعمتوں پر انسان کو ہمیشہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کے کتنے احسانات میں جیتے ہیں،
لیکن کیا ہم نے کبھی سنجیدگی سے اس اللہ کا شکریہ بھی ادا کیا؟ میرے معزز دوستو، ہم تو ایک ایک گھڑی اور ایک ایک آن اللہ کی نعمتوں میں جی رہے ہیں، لیکن ہم اس کا کبھی اندازہ نہیں۔ اگر صبح ہماری آنکھ نہ کھلے تو پوچھئے گا، اگر ہوا بند ہو جائے تو، اگر پانی خشک ہو جائے تو، یہ آنکھیں جو روشنی دیکھ رہی ہے، یہ کان جو سن رہے ہیں، یہ زبان جو بولتی ہے، یہ دل جو دھڑک رہا ہے، یہ سب ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، اللہ رب العزت کی دین ہے، اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے کمایا نہیں ہے، یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے، اور وہ بھی بغیر کسی قیمت کے۔ اگر آج انسان نعمتوں کا اس قدر عادی ہو گیا ہے کہ جو بھی اس سے مل جائے اس سے کم ہی سمجھ لیتا ہے، اور جو نہیں ملتا اس پر شکوہ کرتا ہے۔ ہم کھانے کی ایک پلیٹ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ مزہ نہیں آیا، لیکن سوچئے گا کہ اس دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ایک روٹی بھی کھانے کو نہیں ملتی۔ اور پھر اللہ کی ناشکری کی بدترین شکل اور بدترین صورت یہ ہے کہ ہم اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو گناہوں میں استعمال کریں، غلط کاموں میں استعمال کریں۔ ایک تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ نہیں، اور دوسرے جو اللہ نے نعمتیں کی ہے اس کو گناہوں کے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ یہ کس قدر دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ آنکھ اللہ نے دی ہے اور ہم اس سے حرام دیکھنے میں استعمال کریں، زبان اللہ نے دی ہے اور ہم اس سے جھوٹ بولنے میں استعمال کریں، کان اللہ نے دیے ہیں اور ہم اس سے غیبتیں سننے میں استعمال کریں، مال اللہ نے دیا ہے اور ہم اس سے فضول خرچی اور حرام کاموں میں لگا دیں۔ یہ اللہ کی نعمتوں کی کس قدر بڑی ناشکری ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ جب بندہ شکر گزار بنتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے راضی ہوتے ہیں، اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، اللہ اس کے دل کو سکون اور قرار بخشتے ہیں، اور اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت جب ہمارے سامنے ناکام، نامراد اور ناشکری قوموں کی مثالیں بیان کرتے ہیں تو یہ بطور قصے اور کہانی کے یہ مثالیں نہیں ہوا کرتی، یہ مثالیں اللہ رب العزت ہمارے سامنے بطور عبرت کے بیان کرتے ہیں، تاکہ ہم ان مثالوں سے عبرت حاصل کریں، اور وہ جرائم جو ان لوگوں کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے، وہ اعمال جو ان لوگوں کی تباہی کا سبب بنے، ان اعمالوں سے ہم پرہیز کریں، ان اعمالوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ کتنی ہی ناشکری قومیں تھی جن کو اللہ رب العزت نے ہلاک کیا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر بار بار بنی اسرائیل کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے کہ جس پر اللہ رب العزت نے من اور سلوہ جیسی نعمتیں نازل فرمائی، لیکن اس نے ناشکری کی، اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل اور خوار کر دیا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم ان کی طرح ناشکری اختیار نہ کریں۔ اسی طرح قوم سبا کو باغات دیے گئی اور خوشحالی دی گئی، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، ان کے باغات اجڑ گئے، ڈیموں کا عذاب اللہ نے ان پر نازل کیا۔ یہ ہمارے لیے یہ عبرت کے لیے اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ تم وہ کام نہ کرنا جو قوم سبا نے کیا تھا۔ اللہ کی وہی سنت ہے جو قوم سبا کے ساتھ کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ناشکری کے سبب اللہ کے غضب کا شکار بن جاؤ۔ سورہ نحل کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بستی کا ذکر کیا جو بڑی پرامن اور بڑی خوشحال بستی تھی۔ جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ نے اس بستی کو ہی اجاڑ دیا اور ان پر خوف اور بھوک کو مسلط کر دیا۔ میرے بھائیوں، نعمت چھوٹی ہو یا بڑی، نعمت نعمت ہوا کرتی ہے، اس پر ہم الحمدللہ کہیں گے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اللہ کی جو سنت ہے کہ شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور نعمت کو گناہ میں استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اللہ نے جو بھی نعمت کی ہے اس نعمت کو اللہ کی رضا میں استعمال کریں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ناشکری سے محفوظ رکھے اور اپنی نعمتوں کو پہچاننے اور ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا